بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز سے اپنے ماضی کے بدلے گن گن کر چکا رہی ہے، اور بقول شاعر لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے مریم نواز شاید اب پی ڈی ایم کے باقی ماندہ رہنماؤں کے ساتھ یہ گیت گنگنا رہی ہوں گی، کیونکہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے بڑی شکست ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی نے یہ بڑی کامیابی کیسے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گیلانی کو جو 26 بندے چاہیے تھے وہ انہوں نے کیسے پورے کیے، اور 4 ارکان کہاں سے آئے۔ یہ اس حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، معاملہ کچھ یوں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان اختلافات تو اس وقت ہی سامنے آ گئے تھے جب اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات چل رہی تھی سینٹ کی۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ طے تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں کہ یوسف رضا گیلانی نے اس حوالے سے اپنی کوششیں جو ہیں وہ انہوں نے تیز کر دیں۔ انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے، جن میں عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل تھی، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، جس میں فاٹا کے ارکان بھی شامل تھے، اور جس میں کچھ آزاد ارکان بھی شامل تھے۔ تو اس طرح سے پی ڈی ایم سے ایک فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی۔ جماعت اسلامی تو پہلے ہی جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، دور کھڑی تھی، ان کی جانب سے حمایت کی یقیندانی کرائی گئی، اور اس کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اطلاعات کے مطابق جب ان کی حمایت کر دی، تو اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں اپنے ارکان جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ یہ تھا، آئینی اور قانونی طور پہ 26 ارکان کی ضرورت تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 100 کا نصف 50 بنتا ہے جو ارکان کی کل تعداد ہے ایوان میں، اور پھر 50 کا نصف 25 اور 25+1، یعنی کہ 1/4 سے ایک زیادہ جو ہے وہ رکن چاہیے اپوزیشن کی کسی جماعت کو سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنوانے کے لیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ سینٹ میں 21 نشستیں تھیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 17 نشستیں تھیں۔ لیکن اہم ترین بات یہ تھی کہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو پی ڈی ایم کی اہم اور ایک اور تیسری بڑی جو جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اس کے پاس سینٹ میں 5 ارکان تھے۔ گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پر جب یہ ریس کا آغاز ہوا تو شروع میں اس پوائنٹ کے اوپر اپنے 21 ارکان کی حمایت جو ہے اس کو حاصل تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو 17 اپنے ارکان کی اور 5 جے یو آئی فضل الرحمان کے ارکان کی حمایت حاصل تھی، یعنی 22 لوگوں کی۔ یہ انیشل سٹیج تھی، اور فضل الرحمان کو اس سٹیج پہ اس لیے نون لیگ کے ساتھ میں نے رکھا کیونکہ فضل الرحمان بارہا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی، اور پھر میڈیا سے گفتگو میں بھی، اور پھر مریم کے ساتھ بات چیت میں بھی اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ طے ہوا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جائے گی، چاہے ہارے یا جیتے۔ معاف کیجیے گا، جو چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں جائے گی، چاہے ہارے یا جیتے۔ جو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ہے وہ جے یو آئی فے کے کھاتے میں ہوگی، اور اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کو جو ہے وہ شکست ہوئی، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے یوسف رضا گیلانی وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے۔ جے یو آئی کے جو رہنما تھے عبدالغفور حیدری وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ہار گئے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر کیے گئے اس ڈیسیژن کے مطابق اب اپوزیشن لیڈر کی جو عہدہ ہے، جو سیٹ ہے، جو نشست ہے، وہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے شروع میں اس کے اوپر اعتراض سامنے آیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، وہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ وکیل بھی رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی نے اس اعتراض کو بنیاد بنایا، اور یوسف رضا گیلانی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ یوسف رضا گیلانی نے پہلے سٹیج پر جماعت اسلامی کی حمایت حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو حمایت ہے وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو 2 ارکان تھے انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کی جو حمایت ہے اس کا اعلان کر دیا۔
اب ہوا کچھ یوں کہ اس معاملے کو اب نمٹانا تھا. صادق سنجرانی صاحب کے آفس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلد از جلد اس حوالے سے تحریری جو درخواست ہے وہ دے. تو ایک درخواست جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اعظم تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروائی گئی، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اعظم تارڑ 26 ارکان کی حمایت جو ہے وہ اس کے اندر حاصل نہیں کر سکے. اگرچہ ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کے 17، جے جو آئی فے کے 5 یعنی 22، نیشنل پارٹی کے 2 یعنی کہ 24 اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 یعنی 25 اور بی این پی مینگل کا جو کل وفد ان سے ملا اس کے ارکان کی حمایت کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ 26 ارکان پورے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں کہ 26 ارکان کے دستخط جو ہیں ان کی اپلیکیشن کے اوپر موجود نہیں تھے، یعنی جہاں بھی انہوں نے جھوٹ بولا، چیٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. دوسری جانب جو یوسف رضا گیلانی ہے وہ سیاسی گر اپنے آزماتے رہے، وہ لوگوں سے ملتے رہے اور انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ اے این پی کے 2 ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد یہیں پر انہوں نے جو ہے وہ بس نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے فاٹا کے جو 2 ارکان تھے ان کی بھی حمایت حاصل کر لی اور یوں پیپلز پارٹی کے 21، اے این پی کے 2 23، 2 فاٹا کے 25 اور 1 جماعت اسلامی کے ارکان 26 ارکان کی حمایت جو ہے ان کو حاصل ہوگی. اس حوالے سے جو ہے وہ ذرائع سے خبریں بھی آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سینٹ کے اندر 26 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور 26 ارکان ہی جو ہے وہ ان کے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے انہیں چاہیے. لیکن یہاں پر پھر ایک سٹوری میں ٹوسٹ ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے جب اپلیکیشن جمع کروائی وہاں پہ سینٹ چیئرمین کے سیکریٹریٹ میں تو ان کی اس اپلیکیشن کے اوپر 26 نہیں، 27 نہیں، 28 نہیں، 29 نہیں بلکہ پورے 30 ارکان کے دستخط تھے. اور اس طرح سے یوسف رضا گیلانی نے ایک آزاد گروپ ہے سینٹ کے اندر جو اس وقت بھی اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کئی آزاد ارکان موجود ہیں جن کو مسلم لیگ نواز اپنے ارکان بھی کہتی ہے، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی 2 ارکان موجود ہیں اور ایک دیگر جماعت کے بھی ارکان ہیں جن کے اوپر پی کے میپ کا بھی دعویٰ ہے. لیکن یہ تمام ارکان جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آزاد منتخب ہوئے، ان کے اوپر کسی قسم کا فلور کراسنگ کا کوئی قانون جو ہے وہ نہیں لاگو ہوتا. ان میں وہ سینیٹر دلاور صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی صادق سنجرانی کے چیئرمین بنتے وقت ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کے جب خلاف تحریک آئی تھی تو ان کے حق میں ووٹ دیا تھا. بظاہر نون لیگ ان کے اوپر اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کی جماعت کے ہیں، لیکن میاں نواز شریف جب نااہل ہوئے تھے سینٹ الیکشن 2018 سے پہلے تو ان کے ٹکٹ کینسل کر دیے گئے تھے اور تمام ارکان آزاد منتخب ہوئے تھے. سینیٹر دلاور انہی آزاد ارکان کا حصہ تھے اور اس طرح سینیٹر دلاور نے مزید 3 ارکان اپنے ساتھ ملائے اور یہ جو 4 آزاد ارکان تھے انہوں نے بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کی حمایت کر دی اور یوں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو 30 ارکان کی حمایت حاصل ہوگی، جس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں بچا آئینی اور قانونی طور کے اوپر. اب جو چیئرمین سینٹ کا آفس تھا ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے آفس کی طرف سے، جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے آفس کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی ہوں گے. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ چپڑی بھی اور دو بھی، یعنی آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے ساتھ کمال سیاست کا، کمال ہاتھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف یوسف رضا گیلانی کو حمایت نہ ہوتی ہوئے بھی پی ڈی ایم میں موجود دیگر جماعتوں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور باقی جماعتوں کی حمایت سے ووٹ دلوا کر نہ صرف انہیں سینٹ کا رکن بنا لیا بلکہ اب جو ہے وہ انہیں آزاد ارکان کی حمایت دلواتے ہوئے انہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی بنوا لیا. اور اس دوران پاکستان مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ناشتہ کرتی رہیں اور اس وقت وہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پہ نون لیگ کے کیمپ کے اندر ایک شدید قسم کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، شدید قسم کی پریشانی، بے چینی ہے. احسن اقبال صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ جماعت اسلامی کے بعد اب اے این پی نے بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. تو عملی طور پر اس ٹائم پی ڈی ایم مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حصے میں ایک حصے کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جس میں عوامی نیشنل پارٹی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی جو اپوزیشن کا حصہ تھی وہ ان کے ساتھ شامل ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے ساتھ مولانا ہے، مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے. بی این پی مینگل کی پوزیشن جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. تو ناظرین یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنی تھی. اس طرح حکومت کو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پی ڈی ایم کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.